ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہونے چاہیے. اس کو اگر امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا کوئی عصری مسائل کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے کوئی اصول و مبادی وضع کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں جو چاروں فقہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، موجودہ دور کے حالات سے کس پر زیادہ سے زیادہ اتفاق کرائے ہو سکتا ہے کہ اس اصول فقہ کی روشنی میں ہماری جو پارلیمنٹیں ہیں وہ قانونی معاملات کو طے کریں؟ یہ پیشگوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کس پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل میں بھی اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی فقہ اور امام صاحب کے بعد کے لوگوں کی فقہ میں بڑی روشنی، بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے مدد ملے گی. اور بالخصوص وہ مسئلے کے جو اہل حدیث حضرات نے پیدا کر دیے ہیں ان میں ایک جلیل القدر امام کا کام بڑی مدد کرتا ہے، بڑی نصرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ حضرات گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں روشنی ہے. لیکن یہ بات کہ کسی ایک فقہ کو بنیاد بنا کر بھی کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. اسلامی ریاست اگر اس زمانے میں قائم ہوگی تو اس اصول پر قائم ہوگی کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے. باقی تمام فقہ ہماری فقہ، ہم کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے. یہاں تک کہ تمام فقہوں کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس میں ابن حزم بھی شامل ہے، اس میں امام داؤد ظاہری بھی شامل ہے، اس میں قاضی شوکانی بھی شامل ہے، اس میں فقہائے محدثین بھی شامل ہیں. ان سب کا کام ہمارا علمی اثاثہ ہے، ہم اس قسم سے کسی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے. جس کی بات توافق میں قرآن و سننا پائیں گے قبول کر لیں گے، جس کی بات کمزور پائیں گے رد کر دیں گے. اور کسی بھی ملک میں قانون سازی کے لیے اس کے اہل علم کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے. یہ اصول ہے جن کی بنیاد پر اس زمانے میں کسی اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ واضح کر دوں میں کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اس سے اختلاف جائز، اس پر تنقید جائز، کوئی آدمی دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہے، اس کی رائے کو اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن نافذ العمل وہ ہو جائے. جب اکثریت کا اصول مان لیا گیا تو اگر ایک ملک میں احناف کی اکثریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فقہ حنفی کے اصول کو آپ نے مان لیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اصول یہ مانا آئین میں کہ اس ملک کے اہل علم کی اکثریت جس چیز پر متفق ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اب اس میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کبھی کسی دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے. لیکن اگر اس کے بجائے یہ لکھ دیا جائے کہ ہمارے قانون کی بنیاد فقہ حنفی ہے تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا. تو پہلی بات لکھنی چاہیے، اگرچہ اس کا نتیجہ اس وقت یہی نکلے گا، لیکن اس نتیجے کے اس وقت نکلنے کوئی حرج نہیں ہے، آئے نکلے. اگرچہ میری رائے یہ ہے کہ اتنا یہ بھی نہیں نکلے گا. جس وقت یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں بحث و مباحثہ ہوگا تو پھر مدرسوں کی فضا نہیں ہوگی، نہ مریدوں کے حلقوں کی فضا ہوگی. بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا تجربہ سامنے ہے، کتنی آراء ہیں کہ جو فقہ حنفی کے خلاف دی ہیں اور وہاں اکثریت احناف کی. کتنی آراء ہیں کہ جن میں مالکیہ کا فتویٰ قبول کیا گیا ہے اور وہاں اکثریت ان کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں یہ جو ہمارے ہاں زیر بحث آ گیا تھا مسئلہ مصنفوں کی رائلٹی کا، اس میں مال کی تعریف میں امام شافعی کی مال کی تعریف کو قبول کیا گیا، اختیار کیا گیا، اس پر عدالت نے بھی رائے دی، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی رائے دی. کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ زیادہ تر مدارس میں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے، وہاں ہر صاحب علم موجود ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی ایسی خواہ بات کو منوانا. تو میرے نزدیک یہ اصول مان کر ہمیں پارلیمنٹ میں قانون لے جانا چاہیے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اس میں اگر فرض کیجئے، میں یہ مان لیتا ہوں احتمال کے زیادہ تر مسائل میں حنفی نقطہ نظری ہوگا تو یہ کوئی غلط نہیں، اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو گئی، ہمیں پورا موقع حاصل ہے. ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں، ہم تنقید کریں گے، غلطی واضح کریں گے، کل کو ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے گی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ مال کی فقہ کی رائے کو قبول کر لیا گیا یا شافعی فقہ کی رائے کو، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو یعنی اصل اصول ہیں آیا وہ ان سے متعارض ہیں، یا بعد کے فقہائے احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو اس طرح صحیح انداز میں استخراج نہیں کیا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ یعنی ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں جو رائے امام ابو حنیفہ کی اپنی بیان کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرنا پڑا ہے، اور ایسی آراء بھی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی اپنی رائے تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن احناف کی رائے کے خلاف رائے قائم کی گئی ہے.
یہ بات تو ہر صاحب تحقیق جانتا ہے کہ احناف کی رائے اور رائے ابو حنیفہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب کی اپنی رائے سے، مثال کے طور پر مفقود الخبر کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی اس کے خلاف فتویٰ دے چکا، اور اب رائج فتویٰ وہی ہے۔ اس میں بڑا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، حرمین کو علماء کو لکھا، یہ کیا وہ کیا، کہ کیا اپنے مسلک سے ہٹ کے ہم مالکیہ کے مسلک پر رائے دے سکتے ہیں۔ ہوا تھا یہ مسئلہ، اور پھر اس کے بعد مالکیہ کا نقطہ نظر بالاجمال قبول کر لیا گیا، کچھ اس میں تھوڑی بہت ترمیم بھی کر دی گئی۔ اس لیے ہمارے نزدیک تو اس معاملے میں صاف سیدھا مسلک یہ ہے کہ اہل علم، معتمد اہل علم جن کا پارلیمنٹ انتخاب کرے، وہ دین پر غور کریں، دین پر غور کرنے کے بعد ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچ جائے اس کو قانون بنا دیا جائے، بحث کا دروازہ اس پر کھلا ہے۔ آج اکثریت ان کی رائے کو حاصل ہو سکتا ہے، کل ہماری رائے کو۔ اصلی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ جو اصول فقہ ہمارے بزرگوں نے دیے، جس میں امام حنیفہ دوسرا امام کرام شامل ہیں، تو یہ جو اصول فقہ ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی ویلیڈیٹی وہی ہے جو کہ اس دور میں، یا ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس میں اصول فقہ میں کام کرنے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں نے کیا ہے اس میں مزید کام کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اصول کیا ہے۔ مثلا یہ کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اب ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ماخذ سنت ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز اگر کسی اصول قطعی کی حیثیت سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور اس چیز میں جو علت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو اس حکم کا اس پر اطلاق ہونا چاہیے، بالکل واضح بات ہے، اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے۔ یہ بات کہ جو چیزیں اس امت میں بالاجماع نقل ہوئی ہیں، یعنی روایت کی حیثیت سے، ان کے معاملے میں بحث و تمہیز کا کوئی سوال نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کہ کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پہ اجماع کر لیا، یا اس چیز پر جو لوگ اجماع کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، غور ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ اجماع کی جو موجودہ تعریف ہے اور ہمارے ہاں جو رائج ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ اس کو قائم رکھ کر بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی جدید ریاست چلا سکیں۔ یہی معاملہ استحسان عرف کا بھی ہے۔ عرف بہرحال اہل عرب کا اور تھا، ہمارا اور ہے۔ اسی طریقے سے استحسان کے مسائل بھی تمدن کی ترقی سے بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، تو ان پر بھی ان کا اطلاق کرنے میں تو اصول بالاجمال اچھے ہیں، یعنی ان میں بہت روشنی ہے ہمارے لیے، لیکن ان پر بھی غور و خوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگ کام شروع کریں، جیسے جیسے تنقید ہوگی جو غلطی ہے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ایک زندہ معاشرے میں اگر ہم جیتے بستے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے کئی سو سال کا، اب جو آدمی اس پر آ کر کچھ تھوڑا سا تھوڑا چلاتا ہے سارے ہمسائے جاگ اٹھتے ہیں۔ اس وقت صورت یہ لوگ ہے کہ لینا پکڑنا، معلوم نہیں دین کو کیا ہو جائے گا، دنیا کو کیا ہو جائے گا، حالانکہ وہ بیچارہ خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ اہل ہیں نہیں اہل ہیں۔ بھائی اگر دوسرا آدمی نااہل ہے تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کر کے اس کی نااہلیت واضح کر دیجیے، وہ رائے خود ختم ہو جائے گی، اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد ہوگا نا ہمارے یہاں دیت کے مسئلے پر کیا ہو گیا تھا، مشکل زمانے میں ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، نہ مجھے پرانوں سے اتفاق ہے نہ نیوں سے اتفاق ہے، میری رائے تیسری ہے، لیکن میرے خیال میں اس مجادلے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو رہا ہے لوگوں کا جس اکثریت کا جس پہ اتفاق ہو اس کو قانون بنائیے، ہم کو حق دیجیے کہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ یہ زنا کی